تاریخ پامزائی کے مطابق مگدہ کا راجہ اشوک مغرب میں سارے افغانستان، بلوچستان، سندھ، شمال میں کشمیر، کاشغر اور جنوب مشرق میں بنگال کا گنگا، اندھر اور دکن کا بادشاہ تھا۔ اشوک بدھ مت کا پیروکار تھا۔ اس کا دور حکومت بھی بے مثال تھا۔ وہ رعایا پرور علم، دوست اور امن پسند حکمران تھا، جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ظہور اسلام سے پہلے اشوک جیسا عظیم حکمران مشرق و مغرب میں پیدا نہیں ہوا۔ اشوک نے محبت، رواداری، پاکیزگی، مساوات اور اخلاقیات کے علم کو بام عروج تک پہنچایا اور اپنے اقوال و فرامین چٹانوں پر کندہ کروائے، جن کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ اشوک کے بعد اس کا بیٹا جلوک تخت نشین ہوا اور 60 سال تک حکمران رہا۔ جلوک نے اپنے باپ کے علمی، ادبی اور اخلاقی ورثے کی حفاظت کی اور چین کے بادشاہوں سے روابط قائم کیے۔ جلوک نے عدل و انصاف کا محکمہ قائم کیا اور انتظامی امور بہتر بنائے۔ اس کے دور میں مقامی اور مرکزی عدالتیں قائم ہوئیں، جو چیف جسٹس کی سربراہی میں کام کرتی تھیں۔ اسی دور میں وزارت خارجہ، داخلہ، ٹیکسز وصولی کا محکمہ، وزارت خزانہ، وزارت مذہبی امور اور وزارت فلکیات و حساب قائم ہوئیں۔ جلوک کی حکمرانی کی خاص بات اس کی رانی کی مشاورت تھی۔ ملکہ امور سلطنت چلانے میں بادشاہ کی مدد کرتی تھی اور ہر محکمے میں تعلیم یافتہ اور اعلیٰ خاندانوں کی لڑکیاں اور شہزادیاں خاص عہدوں پر فائز تھیں۔ جلوک اور اس کی ملکہ نے کوتلیہ چانکیہ کی تعلیمات کی بجائے بدھ کے فرامین کو اولویت دی۔ اس دور میں تعلیم عام ہوئی اور سارے ملک میں پاٹھ شالائیں سرکاری خرچے پر تعمیر کروائی گئیں، جہاں مرد اور عورتیں علم کی پیاس بجھانے آتے تھے۔ ان پاٹھ شالاؤں میں مرد اپنی بیویوں اور بچوں سمیت آتے اور بدھی علماء کے لیکچر سنتے۔ 172 قبل مسیح میں جلوک اور اس کی رانی اقتدار سے الگ ہو گئے اور امور سلطنت اپنے بھائی دامودر کو سونپ دیے۔ دامودر نے 32 سال تک حکمرانی کی اور امور سلطنت کو مزید بہتر بنایا۔ دامودر نے نئے شہر، بستیاں، تعلیمی ادارے، سڑکیں، سرائے، ہنرمندی کے ادارے اور صحت کے مراکز تعمیر کروائے۔ سیلابی ندیوں اور دریاؤں کے کنارے بند تعمیر کیے اور جہاں جہاں پتن کراسنگ پوائنٹ موجود تھے وہاں سرکاری کشتیوں کا بندوبست کیا۔ دامودر نے اپنے نام سے ایک بستی سری نگر کے قریب آباد کی، جو ہر لحاظ سے ایک ماڈل بستی تھی۔ آج کل اس بستی کی جگہ پر سری نگر کا ایئرپورٹ اور فوجی بیرکین ہیں۔ دامودر نے مردم شماری، خانہ شماری، زمینوں کی پیمائش اور حیوانات شماری کی محکمے قائم کیے، جن کا مقصد غربت کا خاتمہ، بنجر زمینوں کی آباد کاری اور گھریلو جانوروں کی افزائش تھا۔